السلام علیکم جی. تو دوستو آج پارس جان زیب کے شو میں لیفٹیننٹ جنرل خالد نعیم لودھی اور حفیظ اللہ نیازی اور سلیم بخاری کے درمیان شدید لڑائی ہو گئی. جب جنرل صاحب عمران خان کی حمایت میں بولے تو دونوں کو آگ لگ گئی اور سلیم بخاری تو بالکل تھپڑ مارنے پر آ گئے تھے. تینوں کے درمیان شدید لڑائی ہو گئی. تو آئیے دوستو پہلے ویڈیو کی جانب چلتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں. 9 مئی کے واقعات آپ کے سامنے ہیں اور جو کچھ اس دن ہوا آپ نے دیکھا بھی اور یقیناً اپنے ذرائع سے آپ نے معلوم بھی کیا ہوگا. تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ تھا 9 مئی کا، اس کی کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی ذہن سازی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نہیں کی گئی تھی؟ چونکہ ابھی سلیم بخاری صاحب بھی کہہ رہے تھے نا کہ خان صاحب نے 13 مئی کو خود کہا کہ جب مجھے رینجرز اٹھائے گی تو پھر جو میرے کارکنان ہیں وہ پرائم منسٹر ہاؤس تو نہیں جائیں گے. تو ایک طرح سے آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ان تمام چیزوں کو خود اون کر رہے تھے اور اب پی ٹی آئی اس کو فالس فلیگ آپریشن کہہ رہی ہے؟ سر جی دیکھیں، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی اگر یہ کہے کہ ہمارا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ تو حقیقت کے برعکس ہوگا. زیادہ میرا خیال ہے کہ جو معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنا تعلق ہے ان کا اور کتنا نہیں ہے. اب چونکہ 2 بیانیے ہیں، ایک اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہے، ایک پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے، تو اگر کسی نے فیصلہ کرنا ہے تو ان دونوں فریقوں کی بات تو میرا خیال ہے کہ حتمی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ہمارا بہت بڑا ادارہ ہے اور بڑا سکہ بند ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس سکہ بند ثبوت موجود ہیں. تو سکہ بند ثبوت کی موجودگی میں تو بہت آسان ہے کہ آپ تیسرے فریق کے حوالے کریں اس معاملے کو، اور وہ ہے ہماری جوڈیشری، اور وہاں پر یہ مقدمے لے کر جائیں تو میرا خیال اب تک تو فیصلہ ہو چکا ہوتا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آگے توڑ پھوڑ ہوئی، جو آگ جلائی گئی اور جو یہ ہوا، اس کے لیے انکوائری ضروری ہے. اس لیے اس پورے معاملے کو پورا ملبہ ایک سائڈ پہ ڈالنا یا بالکل انکار کرنا یہ شاید مناسب نہیں ہے. دیکھیں، آپ معافی مانگنا بہت اچھی بات ہے، اور مجھے یاد ہے کہ آپ نے بھی ایک دفعہ قوم سے معافی مانگی تھی جب آپ نے کہا کہ عمران خان کا جو تبدیلی کا بیانیہ تھا اس کی ہم نے حمایت کی، اور یہ جو جرم ہم سے سرزد ہوا ہے میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں اور اس پہ معافی مانگتا ہوں. تو آپ نے تو قوم سے معافی مانگ لی تھی. اب تجزیہ کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان معافی مانگیں گے؟ چونکہ نیازی صاحب بھی کئی جگہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو معافی مانگنی پڑے گی، وہ مانگ لیں گے. وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک میرا تعلق ہے، میں تو ایک ناچیز سا بہت ہی چھوٹا سا حقیر سا جرنلسٹ ہوں نا. وہ خان صاحب ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آسمان سے اترے ہیں. میرے خیال سے نیازی صاحب کا جو آبزرویشن ہے ہم سب کو اس کے ساتھ اتفاق کرنا پڑے گا. وہ لاجیکل بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب تھوڑا سا نیچے آئیے، پارٹی کو بھی بچائیے، اپنی ذات کو بھی بچائیے، اور یہ جتنی جلدی وہ کر لیں گے اتنا ہی بہتر ہے. اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر خان صاحب اسی ڈینائل موڈ میں رہیں گے تو نقصان ان کا اور ان کی پارٹی دونوں کا ہے. ٹھیک. جن صاحب، آپ اس وقت میں ایک مصالحت کار کا بھی کردار ادا کر رہے ہیں سر، لیکن اس سے پہلے آپ ایک فوجی بھی ہیں اور آپ کو فوج کا مزاج، ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے، آپ ان کو بھی بہتر طور پہ جانتے ہیں. خان صاحب کے قریب رہے، خان صاحب کا مزاج بھی آپ جانتے ہیں. سر آپ کو لگتا ہے جب دونوں فریق اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے تو یہ جو مصالحت کاری ہو رہی ہے یہ کوششیں کامیاب ہو پائیں گی سر؟ یہ دیکھیں، یہ تو ایک امپیس سچویشن ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور دونوں بھائیوں نے اس کو اچھے طریقے سے بتا دیا ہے. صرف یہ ہے کہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ دونوں بھائی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو جتنا برا برا کہیں اور باقی سب ٹھیک ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ سچویشن امپیس ہے، لیکن یہ بات ایک تو سمجھنی چاہیے کہ عمران خان کی فالنگ بہت بڑی ہے. چلیں اکثریت نہیں ہے تو وہ فالنگ بہت بڑی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، ارسپیکٹو کہ عمران خان غلط ہیں یا صحیح ہیں. ادھر سے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ جتنی بھی اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ان کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. انسٹیٹیوشنز کے بغیر ملک مکمل نہیں ہوتا. کسی ایک سیاسی پارٹی کے بغیر ملک چل سکتا ہے لیکن ملٹری انسٹیٹیوشن کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. دیٹ وی آل نو. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس امپیس سچویشن میں ملک کو کیا ہو رہا ہے. اگر ہم ملک کی طرف توجہ ہی نہ دیں، اگر میں آپ کو گنوانا شروع کر دوں کہ یہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے جو کہ آج کے پروگرام کا حصہ نہیں ہے، تو پھر آپ کو خود بخود یہ احساس ہونا چاہیے سب کو کہ بھئی اس کا کوئی سلوشن تو نکالنا ہے. تو میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو میں نے اپنے پوائنٹس میں بھی کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے تھوڑی سی سپیس پیدا کریں. یہ جو موقف ہے نا، جیسے یہ دونوں بھائیوں کا ہے کہ یہ تو بالکل اپنی جگہ صحیح ہے، 100% درست ہے، وہ تو ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور میں آپ کو ایک اور بات ویسے ہسٹری کے طور پہ بتا دوں کہ جب بھی فوج کا عروج رہا ہے لوگ یہی باتیں کرتے رہے ہیں کہ جی یہ بہترین ہے اور ان کا کام بیسٹ ہے، اور جب وہ گر جاتے ہیں
تو پھر یہی لوگ کہتے ہیں کہ گرے ہوئے گھوڑے کو ککے مارتے ہیں کہ یہ تو کسی کام کا نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا۔ میں ایک درمیانی راستہ نکالنے کی بات کر رہا ہوں۔ نیازی صاحب، آپ نے جنرل صاحب کی تجاویز آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں گی، سنی ہوں گی، آپ کے خیال میں کیا ان تجاویز پر معاملات آگے بڑھائے جا سکتے ہیں سر؟ اور یہ جو مصالحتی کوششیں ان کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے؟ اور اگر کچھ نہیں نکلتا تو پھر اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ کیا عمران خان کو مزید کچھ عرصہ جیل میں رہنا پڑ سکتا ہے؟ کیا حکومت سموتھلی چلا سکتی ہے یہ حکومت؟ اور جو سوشل میڈیا پہ ہمارے اداروں کے حوالے سے جو کچھ چل رہا ہے تو عوام اور اداروں کے اندر وہ خلیج کم ہو سکے گی سر؟ میرا خیال ہے جنرل صاحب تو بہت مشکل میں ہیں، مطلب اس میں دو رائے نہیں کہ جنرل صاحب ایک ایبسلوٹ جینٹل مین ہے جی، لیکن ایک بڑی تکلیف ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ میں ان کی جگہ ہوتا اور میں جو ہے جو بات کرتا تو میں کھل کے عمران خان صاحب کو سپورٹ لینڈ کرتا، کیونکہ مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی کہ آیا یہ کس کو سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنا کھل کے اور کسی فورم پہ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ سلیم بخاری صاحب، جنرل صاحب نے کیسے ازیوم کیا یہ کہ ہم آئی ایس پی آر کے ملازم ہیں جو یہاں بیٹھ کے فوج کا مقدمہ لڑ رہے ہیں؟ یہ بالکل میرے خیال سے انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عمران خان کی بات چونکہ آج موضوع عمران خان صاحب تھا اور پی ٹی آئی تھی، اس لیے مجھے بات کر لینے دیجیے، اس لیے ہماری گفتگو کا فوکس وہ تھا ہم دوسروں کا کیا حشر کرتے ہیں میں اور نیازی صاحب، آپ کو شاید معلوم نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات پہ بہت حیرت ہے کہ اس ادارے سے اتنی دیر منسلک رہنے کے بعد آپ اس کے مزاج سے واقف نہیں ہیں۔ چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں ہسٹری کی میموری لین میں۔ آپ بتائیے ایوب خان نے ایپٹو لگا کے اپنے مخالفین کے ساتھ کیا کیا تھا؟ آپ مجھے بتائیے جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کو پھانسی دے کے کیا کیا تھا؟ بتائیے آپ مجھے جنرل مشرف نے بے نظیر اور نواز شریف کو ملک سے بدر کر کے اور یہ کہہ کے کہ ان کا کوئی رول نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں، آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ کو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ اس ملک میں سب سے بڑی زیادتی خان صاحب نے یہ کی کہ 3 سال کی توسیع دینے کا آرمی چیف کو قانون بنا دیا؟ آپ پتہ نہیں کس طریقے سے آپ نے ہمارے اوپر اتنی خوفناک بات کر دی۔ ہم ملازم نہیں ہیں آئی ایس پی آر کے، نہ ہم نے آج تک کبھی فوج کی خصیہ برداری کی ہے، نہ ہم کر سکتے ہیں۔ ہم تو بات کرتے ہیں جو حقائق ہمارے سامنے ہیں۔ آپ کی آنکھیں اگر بند ہیں جنرل صاحب تو وہ ہمارا قصور نہیں ہے۔ آپ ذرا خدا کے واسطے حقائق سے ہٹ کے بات مت کیجئے۔ آپ اگر اس وقت تاریخ نہیں بدل جائے گی، تاریخ تو وہی رہے گی، جنریٹ ہو جائے گی ایسے ڈسکشن۔ جی جنرل صاحب، آپ بخاری صاحب کو کہیں کہ اپنے ٹاپک کے اوپر رہیں اور اسی کے اوپر اتفاق کریں، جو بات کرنی ہے اسی کے اوپر کریں۔ فوج کا مداخلت نہیں ہونا چاہیے سیاست کے اندر، لیکن جب آپ سیاسی پارٹیز کو چور ڈاکو کہہ کے سائٹ کر دیں گے، ان کو بات کرنے کے قابل نہیں سمجھیں گے سر، تو پھر کیا ہوگا؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو میں ایک چیز کلیئر کر دوں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی میں کس سائڈ پر ہوں۔ میں پاکستان کی سائڈ پر ہوں، میں پاکستان کے عوام کے جو مصائب ہیں ان کو دیکھ رہا ہوں، میں کسی کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہ رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دوبارہ ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے تو بخاری بھائی بتائیں کہ ان کی پارٹی نے کس کو ایکسٹینشن دی تھی جس کے خلاف یہ سب بات کر رہے ہیں۔ اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں دیکھیے، اگر پی ٹی آئی کا یہ کہنا کہ صرف وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے تو صاف ظاہر غلط بات ہے، اس لیے کہ اگر وہ یہ کہتی ہے پی ٹی آئی کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، تو اگر وہ اس حکومت سے بھی بات کریں گے تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی کر رہے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ اگر نقوی صاحب بیٹھے ہوں اس بات چیت میں تو سبھی جانتے ہیں کہ وہ نقوی صاحب کس کے بندے ہیں، تو مطلب یہ کوئی ان کا لاجک ٹھیک نہیں ہے کہ ہم سر یہ اتنے معصوم بنتے ہیں حکومت سے بات کریں۔ عمران خان کے دور حکومت میں یہ سیاسی جماعتیں کس کے پاس جا کے بات کرتی رہی ہیں؟ ڈائریکٹلی باتیں تو وہیں ہوتی رہی ہیں اور وہیں سے ان کو کامیابی بھی ملی جو اس وقت نظر بھی آ رہی ہے۔ ہاں یہ اصل میں بس وہ، اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں جب آپ ہسٹری مجھے سناتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، مطلب یہ کہ 3 انہوں نے ایسی گنوا دی جنہوں نے غلطی کی، لیکن یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ کوئی غلطی نہیں کر سکتی۔ مطلب یہ اس بات پہ مصر ہے کہ غلطی ایک ہی بندے سے ہو رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں غلطیوں کو بھول جائیں۔ آپ پاکستان کی خاطر ایک دفعہ ایک سٹیپ پیچھے لیں، اور یہ کہنا کہ نہیں میں سٹیپ پیچھے نہیں لوں گا، آپ سٹیپ پیچھے لیں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ معافی مانگے۔ یہ میں مان رہا ہوں کہ 9 میں بہت برا ہوا، میں یہ بھی مان رہا ہوں کہ پی ٹی آئی معافی مانگے اپنے، جو بالکل کلیئر ہے، لیکن ایک خاص جنرل صاحب ویڈیو پالیسی جو فیز ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونا ضروری ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہونا ضروری ہے۔ اور میں یہ اقتدار کروں گا اپنے بھائیوں سے کہ مہربانی کر کے اگر آپ نے پاکستان کو اگر آگے بڑھانا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان جس مشکل میں اس وقت ہے، اس کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو نکالنے کا طریقہ بات چیت ہے، اور بات چیت نہیں ہوگی جب تک کہ سب ایک دوسرے کو سپیس نہیں دیں گے، چاہے کوئی حق پر ہے چاہے کوئی نہ حق پر ہے۔ اس وقت ہمیں جو لوگ ہیں پاکستان کے اور جو پاکستان ہے اس کی خاطر یہ سب کچھ کرنا۔ جی بخاری صاحب
पहली बात तो ये है जनरल साहब, आप पर मेरा ये उधार रहा। आपने कहा मेरी पार्टी मुस्लिम लीग है, मैं एक तो लानत भेजता हूँ ऐसे जर्नलिस्टों पर जो किसी पार्टी के लुकर होते हैं। मैंने कहा ही नहीं, मैंने कहा आपकी पार्टी ने भी वोट दिया था, आपकी पार्टी ने भी वोट दिया था एक्सटेंशन के लिए, आपकी पार्टी ने भी वोट दिया था एक्सटेंशन के लिए। पहले बात सुनिए, पहले आज सुनाइए। आप इस तरह की ज़बान दराज़ी जो है, आपको ये नहीं पता कि वजीर आज़म का आपको पता नहीं है आपके सामने बैठा कौन है। वजीर आज़म ने उसका एक्सटेंशन मत करें आइंदा आप ये। जनरल साहब, आई एम टेलिंग यू, डोंट डू इट अगेन, प्लीज डोंट डू इट अगेन। You don't know the mannerism. पारस, ये क्या गुफ्तगू है यार? बुखारी साहब, आप क्या चीज है यार? यार कोई तरीका कार है जनरल साहब, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमने सारी जिंदगी आपकी इज्जत की। आप इज्जत कर रहे हैं वो सबके सामने है यार, जो इज्जत कर रहे हैं सबके सामने। मैंने आपको एक फैक्ट बताया है कि आपकी पार्टी ने भी एक्सटेंशन के लिए, मैं ये कह रहा हूँ, आप इसका इनकार कर देना भाई। एक जर्नलिस्ट है सर, उनका काम तो हर चीज के ऊपर मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनकी पार्टी ने भी एक्सटेंशन का वोट दिया था, ये इनकार कर दे, बात खत्म। मैं खामोश। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे किसी शो में जरा इस पे बात कर लेंगे और क्लैरिटी इस पे ले लेंगे। जी तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख ली। जनरल साहब और सलीम बुखारी के दरमियान शदीद लड़ाई हो गई। जब जनरल साहब ने ये बात की कि इमरान खान की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, उसके पास अवाम की ताकत है, इमरान खान के पीछे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में अवाम खड़ी है, आप उसको यानी इतनी आसानी से सज़ा नहीं दे सकते, पहले जो है आपको तहकीकात करनी होगी। उन्होंने कहा कि यानी मुल्क के लिए बातचीत करने की ज़रूरत है, मुज़ाकरात की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों फरीक जो है PTI और इस्टेब्लिशमेंट दोनों फरीक है आपस में, और इसको एक तीसरे यानी फरीक की ज़रूरत है जब वो दोनों के दरमियान यानी फ़ैसला करवा दे, और वो है जुडिशरी यानी अदालतें। उन्होंने कहा कि यानी दोनों कह रहे हैं कि यानी एक PTI कह रही है कि बयानिया है कि हमने जो है 9 मई नहीं कराया है, और एस्टेब्लिशमेंट का ये बयानिया है कि यानी 9 मई में जो मुलविस है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो दोस्तों, ये तो पता नहीं कि आगे कहाँ तक ये बात जाएगी, लेकिन जनरल साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात की इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग जानते हैं कि ये दोनों सहाफ़ी जो है इमरान खान के शदीद मुखालिफ हैं, और ये जहाँ भी बात करते हैं, जिस शो के अंदर भी बात करते हैं, ये सलीम बुखारी ये हर वक्त इमरान खान की शदीद मुखालिफत करते हैं, और इनसे किसी भी बात जो है वो हज़म नहीं हो रही, और ये यानी हर किसी के साथ जो ये लड़ पड़ते हैं, बहुत बदज़ुबान है ये। यानी जनरल साहब बहुत तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहे थे, और वो उन्होंने जो है यानी गुस्सा नहीं दिखाया, लेकिन सामने जो है सलीम बुखारी साहब बहुत बढ़ के मार रहे थे। तो दोस्तों, यानी सलीम बुखारी से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि आप जो है इमरान खान की हिमायत में क्यों बोल रहे हैं। तो दोस्तों, जनरल साहब ने हक और सच की बात कही है। दोस्तों, जनरल साहब ने बताया कि 9 मई के वाक़े में सारे लोग जो है PTI के मुलविस नहीं हो सकते, ये जब तहकीकात होंगी तो तब पता चलेगा। यानी उन्होंने इशारा दिया कि कुछ यानी दूसरे लोग भी मुलविस हो सकते हैं। जब जनरल साहब ने उन दोनों को बताया कि आप लोग तो किसी पार्टी की सहाफ़त कर रहे हैं, तो फिर इस बात पर सलीम बुखारी जो है उनको आग लगी, और वो बहुत शदीद गुस्सा हो गए, और उन्होंने कहा कि जनरल साहब आपकी पार्टी ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी थी। तो फिर इस पर जनरल साहब ने जो जवाब दिया वो ये दिया कि यानी आपकी पार्टी ने भी तो वोट दिया था। तो इस बात पर जो है शदीद यानी आग बगोला हो गए सलीम बुखारी, और कोई जवाब नहीं था उसके पास। तो पारस जानज़ेब भी जो है बीच बचाव करती रही, लेकिन वो जो है नहीं कर पाई। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आइंदा भी इस तरह की मज़ीद अपडेट्स मिलती रहे। शुक्रिया।